بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ كان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی رکوع نمبر 13 اور 14 کی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک واقعہ اس سے متعلق ہے۔ جب وہ واقعہ ہم سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ ابتدائی اسلام کے اندر یعنی شروع میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے حالات بڑے فقر و فاقہ اور تنگ دستی والے حالات تھے۔ اس وقت یہ ہوا کہ ایک قبیلہ وہاں پر آباد تھا، بنو عبیدق نام کا۔ اس کے اندر ایک شخص بشیر اور بعض روایات کے اعتبار سے اس کا نام طعمہ تھا۔ یہ دراصل یہ قبیلے کے لوگ منافق تھے، کچھ لوگ تھے جو اس میں سے مسلمان تھے، لیکن منافقین بھی کیسے تھے؟ اپنی دینداری کا، نمازوں کا اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کام حصہ لیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم منافق ہیں، اور حقیقت میں وہ لوگ منافق ہوا کرتے تھے۔ تو جو طعمہ یا بشیر نامی شخص ہے، یہ بہت بڑے درجے کا منافق تھا، اور اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہجو میں یعنی ان کی مذمت میں اشعار لکھ کر دوسرے شعراء کی طرف منسوب کر کے اس کو لوگوں میں پھیلا دیتا تھا، نشر و اشاعت کر دیتا تھا تاکہ نام اس کا نہ ہے اور صحابہ کے اندر بغض عداوت لوگوں کے تعلق سے پھیل جائے۔ اور یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا چور بھی تھا، بڑی صفائی کے ساتھ چوری کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بوڑھے تھے اور دانت وغیرہ بھی ان کے نہیں تھے، صاف بات نہیں کر پاتے تھے کیونکہ عمر کافی ہو چکی تھی، اور ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی میل اولاد مذکر جس کو بولتے ہیں، اور جو بچیاں تھیں سب کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو ایک دن جیسے میں بتلایا تھا کہ حالات وہاں کے بڑے غریب طبقے کے تھے، یعنی لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی، تو اس وقت عام طور پہ لوگ کھجور پر اکتفا کر لیتے تھے یا اسی طریقے سے جو کے آٹے پر اکتفا کر لیتے تھے۔ شاذ و نادر اور ریئرلی کیسز میں ان کو جو ہے گیہوں کا آٹا یا میدا ملتا تھا۔ کیونکہ یہ بڑے میاں ایسے تھے کہ دیگر چیزوں کو کھا نہیں سکتے تھے، تو ان کے خاندان والوں نے، ان کے گھر والوں نے سوچا کہ کچھ اچھی ایسی چیز کا انتظام کیا جائے جس کو یہ کھا سکیں۔ چنانچہ عام طور پہ جب ملک شام کا لوگ سفر کرتے تو وہاں سے کچھ میدا یا آٹا وغیرہ لے کے آتے تھے،
ورنہ عام حالات میں وہ چیزیں مہیا نہیں تھیں۔ باہر کیف انہوں نے ملک شام سے میدا یا گیہوں کا آٹا منگایا اور اس کو ایک بوری کے اندر محفوظ کر کے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں رکھ دیا، اور اس بوری کے اندر اپنا کچھ خود، جس کو سر پر پہنتے ہیں، جنگ کی حالت میں ایک ٹوپی ہوتی ہے جس سے سر کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو خود بولتے ہیں، ایسی ہی دیگر جنگی ہتھیار، مثال کے طور پر تلوار، ان تمام چیزوں کو اپنے آٹے کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا۔ لیکن بشیر نامی شخص کو کسی طریقے سے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے قیمتی سامان منگوائے ہیں اور وہ قیمتی سامان گھر کے پچھلے حصے میں انہوں نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ چنانچہ اس نے رات میں ایک مرتبہ نقب لگا کر چوری کی اور پورا سامان لے کر گیا۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کو دیکھتے ہیں تو ان کے وہ سامان موجود نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کے لڑکے حضرت قتادہ، جو ان کے چچا کے لڑکے یعنی ان کے جو ہے بھتیجے تھے حضرت قتادہ، ان کو پورے حالات سے اطلاع دی اور بتلایا کہ ایسا ایسا ہوا، تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دو، کیونکہ میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جا کر پوری باتیں ایکسپلین اچھی طریقے سے نہیں کر سکتا جتنا تم کر سکتے ہو، جا کر تم حالات کی اطلاع دو۔ چنانچہ وہ ان کے جو بھتیجے تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئے اور بتایا کہ ہمارے چچا کے یہاں چوری ہو گئی ہے، اور کچھ شکوک و شبہات کی بنیاد پر ہمارا یہ شک گزرتا ہے کہ بشیر نامی شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ اب جب بشیر کے گھر والوں کو اطلاع ملی کہ ہمارے ایک بندے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جو ہے شکایت کی گئی ہے چوری کی، تو وہ لوگ سوچے کہ اگر راز فاش ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے خاندان کی انسلٹ ہو جائے گی، ذلت ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ بشیر اس طریقے کی حرکتیں اس سے پہلے کر چکا ہے، لیکن مسئلہ ناک کا تھا، اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے برادری کے، اپنے خاندان کے تمام بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کام تو کسی طریقے سے بنانا ہے ورنہ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اس وجہ سے وہ تمام جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، معزز لوگ، وہ تمام لوگ جمع ہو کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ رفاع اور ان کے بھتیجے قتادہ نے ہمارے ایک بھائی پر یعنی بشیر پر جو ہے بلا وجہ بغیر کسی پروف اور دلیل کے انہوں نے چوری کا الزام لگایا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ بشیر نے وہ سامان چوری کر کے پہلے تو اپنے گھر لے گیا، اور جب اسے ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا کہ اب میری چوری پکڑی جائے گی، کیونکہ اتفاق سے کیا ہوا کہ اس بوری کے اندر تھوڑا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے جب وہ گھر کے پچھلے حصے سے آٹا لے کر گیا تو وہ پورے راستے میں گرتا ہوا نظر آیا اور وہ بشیر کے گھر تک گیا تھا۔ اب جب حالات سے اطلاع ملی، جب لوگوں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا تو بشیر کے گھر پر ہے، تو بشیر نے اس سامان کو اپنے گھر کے بجائے ایک یہودی کے پاس جو ہے رہن کے طور پر رکھ دیا، امانت کے طور پر رکھ دیا کہ تم اس کو رکھو، میں تم سے لے لوں گا۔ اور اس نے اس یہودی کو حالات سے اطلاع نہیں کیا کہ میں کیسے لے کر آیا، اس یہودی نے وہ سامان بطور امانت کے اپنے پاس رکھ لیا، وہ یہ سوچا کہ ٹھیک ہے جب حالات ہوں گے تو لے جائیں گے یہ، لیکن حقیقت میں چور تو یہی تھا۔ اب جب اس کے پورے خاندان والے بڑے بڑے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور الٹا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں پر، حضرت رفاع پر اور ان قتادہ پر، کہ ان لوگوں نے ہمارے ایک بندے پر الزام لگایا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے کہا اور حضرت رفاع سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی پروف اور ایویڈنس دلیل موجود ہے کہ بشیر نامی شخص نے چوری کیا ہے؟ ایک بھلے اچھے مسلمان بندے پر تم الزام لگا رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس دلیل تو نہیں ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا، وہ چوری ہو گیا، اس کے پاس ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور حدیث بھی ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ یعنی دلیل، گواہ جو پیش کرنا ہوتا ہے مدعی پر ہوتا ہے، جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی میرا یہ کام ہوا ہے، چوری ہوئی ہے میرے گھر میں دعویٰ کر رہا ہوں، تو میرے اوپر لازم ہے، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں گواہ پیش کروں اس بات پر کہ ہاں فلاں نے چوری کیا ہے۔ اگر کسی پر الزام لگا رہا ہے تو دلیل بھی اس کی ہونی چاہیے، تو حدیث نے یہ کہتی البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، وٹنس پیش کرے اپنی بات کے سچا ہونے پر۔ اگر اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو اب دوسرا مسئلہ آتا ہے والیمین علی من انکر، اب یمین قسم کھائے گا وہ شخص جو انکار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کے اوپر الزام لگایا کہ تم نے میرا سامان چوری کیا،
تو اب جب الزام لگا رہا ہے چوری کا تو لازم ہے کہ وہ دلیل بھی پیش کرے کہ یہ دلیل موجود ہے کہ تم نے میرا سامان چوری کیا ہے، اس بندے نے دیکھا ہے کہ تم نے میرا سامان چوری کیا ہے۔ اگر یہ صورتحال نہیں پیش آتی، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ وٹنس نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ اب سامنے والا انکار کرے گا کہ بخدا میں نے نہیں کیا، قسم کھا کر کہ میں نے چوری نہیں کی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مدعی دعویٰ کرنے والے پر وٹنس کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، جس کو ملزم کہتے ہیں، اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ قسم کے ذریعے اس الزام کی نفی کرے۔ چنانچہ اس آدمی، اب یہ لوگ تو اسی یعنی منافقین کی طرف سے جو لوگ آئے تھے وہ تو باقاعدہ ریڈی تھے، پری پلان ان کے پاس تھا کہ ہمیں تو ہر حال میں اپنے خاندان والے کی ناک بچانی ہے، عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر جو ہے ان لوگوں کے پاس دلیل اور گواہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے قسم کے لیے کہیں گے، ہم لوگ قسم کھا لیں گے، تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے، جھوٹ قسم کھا لیں گے لیکن عزت تو بچ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا، آپ وٹنس لائیے، گواہ پیش کیجیے۔ انہوں نے کہا گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا تو ان لوگوں نے فوراً قسم کھا لیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو ذرا ڈانٹا بھی کہ بلا وجہ تم نے ایک مسلمان پر چوری کا الزام لگا دیا، تمہیں الزام لگانے سے پہلے تھوڑا سوچنا تو چاہیے تھا۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا رنجیدہ ہوئے، ملول ہوئے کہ زبردستی بلا وجہ میں پس گیا۔ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، حضرت رفاعہ کے پاس، تو حضرت رفاعہ سے عرض کرتے ہیں کہ یہاں تو معاملہ الٹ گیا، خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے میرے اوپر ڈانٹ پھٹکار پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا صبر کیجئے، میں بھی صبر کرتا ہوں، میرا مال گیا ہے، واللہ المستعان، لیکن اللہ سے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور حق ظاہر ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ 2 رکوع والی مکمل آیتیں نازل ہوئی جس میں بنو عبیرق کے اس چور کی یعنی بشیر کی چوری کا اظہار کیا گیا کہ چوری اسی نے کی ہے، اور بلا وجہ وہ لوگ یہودی کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ اس یہودی نے مال چرایا ہے۔ چونکہ یہودی کے گھر پہ وہ سامان ملا تھا، اس وجہ سے حقیقت حال ایسا ظاہر لگ رہا تھا کہ یہودی نے چوری کیا ہے، حقیقت میں چوری تو بنو عبیرق کے اس بندے نے کیا تھا۔ اور جب آدمی خالی رہتا ہے نا، فالتو رہتا ہے، تو وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، ان اللہ یبغض الشاب، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو ناپسند کرتا ہے جو فارغ ہو، خالی ہو، نکما ہو، یعنی کوئی کام دھام نہیں ہے، بس ادھر کا ادھر، ایسے نوجوان سے اللہ رب العزت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ بہرکیف ان پورے رکوع کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ آپ کے اوپر نازل کیا، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ کیسے؟ بما اراک اللہ، اس چیز کے ذریعے جو اللہ آپ کو دکھائے راستہ۔ ولا تکن، اور مت ہو جائیے خیانت کرنے والوں کی طرف سے لڑنے والے، خصیم، یعنی ظاہری اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایسا معلوم پڑ رہا تھا کہ آپ ان خیانت کرنے والوں کا پچھ لے رہے ہیں، آپ ان کی طرف ہو کر سامنے والوں کو وہ کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا تھا۔ ولا تکن للخائنین، اسی وجہ سے آپ نے حضرت رفاعہ اور حضرت قتادہ کو ڈانٹ بھی پلائی کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ تو ظاہری اعتبار سے آپ خیانت کرنے والوں کی طرف جو ہے اپنا رجحان رکھتے تھے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ایسے ہی معلوم پڑ رہا تھا کہ جب یہودی کے یہاں وہ سامان ملا ہے تو اس کے اوپر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ دیکھیے غلطی یہاں پر کس کی ہے، بشیر نامی منافق کی ہے، یہود کی نہیں ہے، یہاں پر غلطی بنو عبیرق کے خاندان والوں کی ہے، یہاں پر غلطی رفاعہ اور حضرت قتادہ کی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ مغفرت کب طلب کی جاتی ہے؟ جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے صغائر اور کبائر ہر طرح کے گناہ سے محفوظ اور معمون ہیں، ان سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا اور کبیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے؟ اس کا 2 مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ نبی کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ ظاہری حالات کو دیکھ کر کسی ایک چیز کا فیصلہ کر دے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری حال کو دیکھ کر ایک فیصلہ گویا کہ کر دیا تھا، اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز پر بھی اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ گناہ نہیں ہوا
لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک رجحان آ چکا تھا تو نبی کے شان کے یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لحاظ سے کہا گیا کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، کیونکہ بنو عبیرک کے اس آدمی کے بارے میں جو بشیر تھا، اس کے ظاہری دینداری کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھی اس کے پچھ میں آ گئے تھے، اس کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چور نہیں ہے، چور یہودی ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کے حق میں آپ مغفرت کی درخواست کیجیے، ایسے مسلمانوں کے لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے جنہوں نے کچھ وقت کے لیے ہی حسن ظن کے بنا پر ایک جو ہے منافق کا ساتھ دیا۔ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، یعنی ان مسلمانوں کے حق میں مغفرت طلب کیجیے جنہوں نے حسن ظن کے بنا پر بنو عبیرک کے اس آدمی کا ساتھ دیا تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اور آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے ہر اس شخص کو جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا اور گنہگار ہو۔ یستخفون من الناس، یہ جو خاندان بنو عبیرک کے لوگ تھے، یہ لوگوں سے تو چوری کو چھپا رہے تھے، لوگوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اللہ اس بات کے زیادہ مناسب اور لائق ہے کہ اس سے آدمی بچے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور وہ لوگ اللہ سے نہیں چھپتے یا نہیں چھپ سکتے۔ اذ یبیتون، اچھا ہوا کیا، جب یہ معاملہ ہو گیا تو راتوں رات ان لوگوں نے باقاعدہ ایک پری پلان ایک میٹنگ بلائی اور وہاں پر یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم اپنے اس خاندان کے آدمی کو ضرور بچائیں گے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ یہ لوگ رات کو مشورہ کر رہے تھے ایسی بات کا جس سے اللہ راضی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے اس چیز کا جو وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تو یہی لوگ ہیں، جادلتم، کہ تم نے جدال کیا ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں، یعنی یہاں پر اس آدمی کے خاندان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ ہو کہ جو ہے آپس میں جدال، یعنی جدال کا مطلب لڑائی جھگڑا، بحث و مباحثہ کرنا، تو تم دنیاوی زندگی میں اس خاندان بنو عبیرک کے آدمی کو یا ان کے خاندان والوں کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو اور جھگڑا کر رہے ہو، بحث و مباحثہ کر رہے ہو، جبکہ یاد رکھیے ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں پر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا، وہاں پر کوئی کسی کا پچھ نہیں لے سکتا، وہاں کوئی کسی کی طرف سے جدال نہیں کر سکتا۔ تم اس آدمی کو بچانے کے لیے اس دنیا میں اس کا ساتھ دے رہے ہو جبکہ تمہیں حقیقت معلوم ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن تم اس بندے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہاں تم ہی تو ہو لوگ دنیا میں کہ تم نے ان کی حمایت کی۔ فمن یجادل اللہ عنہم، کون ان کی حمایت کرے گا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن؟ امن یکون علیہ وکیلا، یا کون ہوگا ان پر مددگار اور کارساز؟ اور جو شخص کرے کوئی برائی کا کام، سوءن او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرے، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے حقوق العباد والی غلطی ہو جائے یا حقوق اللہ والا گناہ ہو جائے، یعنی چوری کیا تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے اوپر ظلم کیا، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یا اللہ کے حقوق کی اس نے نافرمانی کی، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بندے نے گناہ کر لیا تو اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے، بس یہ کہ توبہ کی جو 3 شرائط ہیں ان شرائط کا پاس و لحاظ رہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو استغفر اللہ خوب پڑھتا ہے، سینکڑوں مرتبہ، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، لیکن کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کا دل نادم، شرمندہ نہیں ہے، جو گناہ کا کام کر رہا تھا وہ آج بھی وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اور زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہیں، تو ایسی توبہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، چاہے وہ ہزاروں سال استغفار کرتا رہے۔ اصل توبہ اور اصل استغفار دل کی ندامت اور دل کی پشیمانی اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر آدمی کا دل نادم اور پشیمان ہے، گھر کے اس کے الفاظ نہیں نکلتے، پھر بھی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر حقوق العباد کے تعلق سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا گناہ ہوا ہو، یا حقوق اللہ کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور آدمی اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کے اندر ایک اور چیز ہے، پلس پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کے حق میں اس نے غلطی کی ہے تو چاہیے کہ وہ اس سے معاف کرائے اگر اس کی حقوق کی پامالی کی ہو،
یا یہ کہ اس کے حقوق کو ادا کر دے تو جا کر معاملہ بنے گا۔ اور اگلی آیت میں یہ ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال خود اس کی ذات پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے گناہ کیا تو اس کی وجہ سے اللہ اور رسول کا کوئی نقصان ہو جائے گا، نہیں، اللہ کا اس کے رسول کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، خود اس کا وبال خود اس کی ذات پر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ خطیئتاً او اسمن، اور آگے آیت میں کہا گیا اور جو شخص کوئی گناہ کرے، خطیہ بولتے ہیں بڑے گناہ کو، اور اسمن چھوٹے گناہ کو۔ تو کیا ہے کوئی آدمی بڑا گناہ کرے، گناہ کبیرہ یا صغیرہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی بری یعنی ایسے آدمی پر اس کا الزام لگا دے جو معصوم ہے، جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، اس آدمی پر اس گناہ کو تھوپ دے، تو کیا ہوگا؟ فقد احتمل، ایسا جرم کرنے والا اس نے گویا کہ بہتان اور بڑے گناہ کو لادا۔ اس میں دو غلطی ہو گئی، ایک تو خود جرم کیا، اور جرم کرنے کے ساتھ ساتھ اس جرم کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا۔ چوری خود کی بشیر نے، اس کے بعد اس کا الزام یہودی پر رکھ دیا، تو ڈبل گناہ ہوا۔ اب اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو چونکہ خاندان بنو امیہ کے تمام لوگوں نے باقاعدہ پلان کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور ڈالا گویا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، تو اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا، بالکل پختہ ارادہ، ان یضلوا، کہ وہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیں۔ اسی وجہ سے ظاہری اعتبار سے جب معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ بوری گیہوں کی جو نکلی ہے وہ یہودی کے پاس نکلی ہے، تو یہودی کا ہاتھ کاٹا جائے چوری کے جرم میں، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، اور یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام پر گویا کہ باقاعدہ پریشر بنا رہے تھے ظاہری احوال سے، تو آپ کے اوپر ان لوگوں اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ وہ کام کر دیتے۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو یقیناً ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ ہی کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ان چیزوں میں جس میں وحی نہیں آئی ہے، آپ کو اجتہاد کرنے کا، آپ کو غور و فکر کرنے کا اختیار ہے۔ دیکھیے نبی کے اجتہاد میں اور اماموں کے اجتہاد میں، جیسے 4 ائمہ ہیں، ان کے اجتہاد میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے اگر اس میں خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو اس خطا پر برقرار نہیں رکھتا، برخلاف عام ائمہ کے، ان سے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی وحی آتی نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے جو اجتہاد ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور نبی کے اوپر وحی آتی ہے، اگر کوئی غلط فیصلہ، کوئی غلط ڈیسیزن ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، تو نبی غلطی پر قائم نہیں رہتا۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور یہ لوگ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، مراد قرآن کو۔ دیگر کتابیں اللہ نے نازل کی لیکن وہ تمام کی تمام کتابیں غیر محفوظ ہیں، بلکہ اگر صحیح سے دیکھا جائے تو ان کے جو ماننے والے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کتاب کس لینگویج میں اتری تھی تو وہ بھی بتا نہیں سکتے کہ صحیح لینگویج، ایکچوئل لینگویج کیا تھی ان کی کتاب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، تو اگر اسی کتاب کو ہم جو ہے فالو کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نازل ہوئی قرآن، والحکمہ، اور حکمت سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث۔ دیکھیے کتاب اور حکمت میں فرق کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد احادیث اور سنت۔ کتاب اللہ جو ہوتی ہے اس کے اندر الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور سنت اور احادیث کے اندر معانی تو اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہی جو مفہوم ہوتا ہے وہ حضرت جبریل اللہ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے حدیث۔ لیکن دونوں کی دونوں چیزیں قابل عمل ہوتی ہیں، قرآن پر بھی عمل کرنا واجب اور لازم ہے، اور احادیث پر بھی۔ ایک فرقہ ہے منکرین حدیث کا، جو حدیث کو نہیں مانتے،
وہ یہ کہتے ہیں احادیث کو ماننے سے بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور دیگر چیزوں میں، تو وہ سرے سے احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایک وجہ ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ احادیث تو بہت دیر میں لکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس میں آ چکی ہیں۔ باہر کے منکرین حدیث کو نہیں مانتے، وہ صرف اور صرف قرآن کو کہتے ہیں مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص حدیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی صحیح تفسیر اور صحیح ایکسپلینیشن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتنی رکعت قائم کرو کچھ پتہ نہیں، کتنے اوقات میں نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، قرآن میں آپ کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہیں پر بھی۔ وہ نماز کا طریقہ کیا ہوگا، تکبیر تحریمہ پہلے کرنی ہے، پہلے سلام پھیرنا ہے، کیا نماز کا طریقہ کار کیا ہے، وہ احادیث میں ملیں گی، قرآن میں نہیں ملے گی۔ کتنے وقت نماز پڑھنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیا کیا چیزیں نماز میں پڑھنی ہے، وہ تمام کی تمام ڈیٹیل اور تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والا صحیح سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کتاب پر اور حکمت یعنی احادیث پر بھی عمل ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں بھی سکھائی جس کو آپ کا علم پہلے نہیں تھا۔ اس آیت کریمہ کی بنا پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو علم غیب تھا۔ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو تھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو تھا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تمام علوم جو اللہ کے پاس ہے وہ تمام کے تمام علوم اللہ کے نبی کے پاس بھی ہیں۔ اگر اس طریقے کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ جو علوم اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اگر یہی جو ہے آدمی سوچے اللہ کے رسول کے بارے میں تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرمائیں گے کہ شرک کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ تو اس لیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھایا وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن تمام چیزوں کا علم آپ کو دیا گیا ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے کہا گیا ہے جو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشیوں میں اکثر سرگوشیوں میں جو وسپرنگ ہوتی ہے کان میں کان سے بات کرتے ہیں لوگ، اکثر سرگوشیوں میں خیر کی بات نہیں ہوتی۔ اور خاندان بنو بیرک کے لوگوں نے رات میں مشورہ کیا، سرگوشی کی کہ کس طریقے سے اپنی اس آدمی کو بچانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹی قسم کھانی پڑے قسم کھا لیں گے۔ تو ان کی وہ سرگوشی جو تھی مشتمل وہ صرف اور صرف برائی پر مشتمل تھی، اس لیے یہاں پہ کہا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ لیکن یہ تو ایک واقعے کے تعلق سے ہے، لیکن عام حالات میں بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کی اکثر آیتیں جو ہے کسی خاص مطمع نظر سے نازل ہوتی ہیں، کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کا معنی پوری دنیا تک رہتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ تو اس کو عام احوال کے اعتبار سے بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگ آپس میں جو اکثر و بیشتر سرگوشیاں کرتے ہیں، وسپرنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر اور بھلائی اکثر نہیں ہوتی، ہاں کبھی کبھی ہوتی بھی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، الا من امر، مگر جو شخص صدقے کا حکم کرے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ فلاں بندہ محتاج ہے، لیکن خود اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی ضرورت کی تکفیل کر سکے، ضرورت کی کفالت کر سکے۔ اب وہ کسی امیر شخص کے پاس جاتا ہے، کسی مالدار کے پاس جاتا ہے، اس سے سرگوشی کرتا ہے کہ بھائی فلاں بندہ محتاج ہے، آپ کو اس کی مدد کرنی ہے، یہ سرگوشی اچھی ہو گئی۔ یا اسی طریقے سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے تو ہم جو ہے کسی بندے سے سرگوشی کریں کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا بچاؤ، اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو اگر کوئی خیر کے کام کے اندر سرگوشی کی جاتی ہے، اصلاح بین الناس میں کی جاتی ہے، مثال کے طور پر باپ اور بیٹے میں یا دو خاندانوں میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو سرگوشی کرتا ہے اور دونوں کے درمیان میں جو کنٹروورسی ہے، اختلاف ہے، تنازع ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کا مقام بہت بلند ہے جو اصلاح بین الناس کراتے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں میں بہت نفرت ہے، لیکن یہ ایک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فلاں بندہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اور یہی بات جا کر وہاں پر بھی کہتا ہے کہ فلاں کے بارے میں آپ کی رائے بہت اچھی ہے، وہ آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔
تو اصلاح بین الناس کے مقصد سے وہ دونوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سرگوشی کر رہا ہے، یہ سرگوشی بھی بہتر ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر سرگوشیاں گناہ پر یا غلط کاموں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر و بیشتر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر جو شخص صدقے کا حکم دے یا بھلائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرائے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ سب کرے گا، کیوں کرے گا؟ اللہ کی رضا کی حصول یابی کے لیے، تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اچھا بشیر نامی شخص پر جب چوری کا الزام، چوری ثابت ہو گئی، کسی نے چوری کیا ہے، اب چور کا تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس نے راتوں رات راہ فرار اختیار کر لی اور مکہ چلایا، اس وجہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے، چوری تو ثابت ہو چکی ہے۔ مکہ پہنچا اور ایک سلافہ نامی عورت کے یہاں قیام کیا۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں بروں سے دوستی رہتی ہے، تو سلافہ نامی عورت نے کہا بھائی میرے پاس کھانے پینے کا تو کچھ ہے نہیں، جو تو کچھ لائے گا اسی کو کھائے گا۔ چنانچہ وہ شخص دوبارہ چوری کے ارادے سے مکہ میں کسی شخص کے یہاں نقب لگائی اور اتفاق سے دیوار گر گئی اور وہیں پر وہ مر گیا۔ تو یہ جو ہے مسلمانوں کے راستے سے ہٹ گیا، یا تو یہ منافق تھا، یعنی پہلے تو ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والا تھا، تو اب جو ہے اس کا نفاق کھل گیا، یا یہ کہ پہلے تو مسلمان تھا، صحیح مسلمان تھا، لیکن جب اس نے یہ حرکت کی تو گویا کہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو اگر مسلمان تھا پہلے سے تو مرتد ہو گیا، اور اگر صرف منافق تھا تو اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرے، تو نولہ، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں ما تولا، ادھر جدھر وہ چاہتا ہے، جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ لازم نہیں کیا کہ تمہیں ایمان لانا ہی ہے، بندہ جدھر جانا چاہتا ہے ادھر اس کو پھیر دیتا ہے۔ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی توفیق مل جاتی ہے، کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے اس سے اس کی توفیق مل جاتی ہے۔ نولہ ما تولا، جدھر چاہتا ہے اسے ہم پھیر دیتے ہیں۔ ونصلہ جہنم، لیکن ہم قیامت میں کیا، آخرت میں، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اسی آیت کریمہ سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اجماع یہ ایسے ہی ضروری اور معتبر دلیل ہے جس طریقے سے قرآن اور احادیث۔ قرآن کے اندر کوئی حکم آ گیا اس کا ماننا ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر کوئی بات آ گئی اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے اپوزٹ میں جانا گناہ ہے۔ ایسے ہی اجماع کا مطلب ہوتا ہے ایگری کرنا کسی چیز پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی مسئلے پر اتفاق کیا، یا عام مسلمانوں نے آج کے حالات کے اعتبار سے عام مسلمانوں نے کسی چیز پر اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا، تو اس کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں اجماع سے ثابت ہیں، بہت ساری احکامات جو ہیں وہ اجماع صحابہ سے یا عام مسلمانوں کے اتفاق سے ثابت ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت غلط کاموں پر اتفاق نہیں کر سکتی، لہذا اگر عام مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا ایک عقیدہ یعنی کسی ایک چیز پر اتفاق ہو جائے تو اس چیز پر عمل کرنا ایسے ہی لازم اور ضروری ہوتا ہے جس طریقے سے قرآن اور احادیث پر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی شخص مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔